بہت ہی مزے کا نا گارلک چکن روسٹ، اتنا کرسپی، اتنا کرنچی اور ایسا چٹپٹا کہ انگلیاں چاٹ جائیں، اندر سے بالکل جوسی۔ اور جب آپ اس کو گارلک ساس کے ساتھ کھائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزے کا ہو جائے گا۔ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے، گھر کا کوئی بھی فرد آسانی سے ہی بنا سکتا ہے۔ لک دیکھ لیں آپ، بہت ہی شاندار اس کی لک ہے اور بہت ہی کرسپی بنتا ہے۔ جب آپ اس کو توڑیں گے نا تو یہ کرنچ کر کے ٹوٹے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست جگنو جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں جگنو فوڈ۔ دوستوں آج ہم ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لائے ہیں، ایسی ریسپی کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جس کو بھی یہ ریسپی کھلائیں گے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہ چکن، یہ روسٹ آپ نے کس طرح بنایا۔ آپ اس کی ریسپی مجھے ضرور بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں لیں گے چکن یہاں پر استعمال کیا ہے لیگ کا۔ آپ بھی کوشش کریں جو لیگ کا چکن ہے نا وہ استعمال کریں، زیادہ مزے کا بنتا ہے۔ اور اس طرح ہم اس کے ٹکڑے کر لیں گے، یعنی کہ جو ڈرم سٹک ہے وہ الگ کر لیں گے، اور تھائی کا جو پیس ہے وہ الگ کر لیں گے، اور ڈرم سٹک کے اوپر اس طرح کٹ لگائیں گے۔ اگر آپ یہ کٹایا لائیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ یہ ثابت پیس لے آئیں تو اس کے ٹکڑے آپ گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں جوڑ کاٹنے کے بعد۔ اور اسی طرح ایک پیس جو ہے ہم یہاں سینہ استعمال کر رہے ہیں، سینہ پیس، اس کے بھی ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے، گہرے کٹ، ڈیپ کٹ۔ اور اب ہم ایک پین میں نا تھوڑا سا پانی لیں گے، 1 کپ کے قریب، یعنی کہ آدھا گلاس کے قریب ہم پانی لیں گے۔ فلیم کو کر دیں گے ہم آن۔ آپ یہ چیز کسی بھی برتن میں بنا سکتے ہیں، یہ ریسپی۔ ہم نے اس کو آئل میں فرائی نہیں کرنا، کیونکہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ اکثر چکن آئل میں فرائی کرنے سے اندر سے کچا رہتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک زبردست کلیہ بتا رہا ہوں، ایک ریسپی بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کا چکن بہت ہی مزے کا بنے گا۔ تھوڑا سا پانی لیا ہے، اس میں 1 ٹی اسپون ہم نے نمک شامل کیا ہے، اور تقریباً 2 ٹیبل سپون اس میں ہم نے سرکہ شامل کر دیا۔ 1 ٹی اسپون نمک، 2 ٹیبل سپون سرکہ، عام سرکہ جو گھر میں ہوتا ہے، عام سرکہ سوپ وغیرہ کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر شامل کر چکے ہیں، اور اسی طرح تھوڑی سی ½ ٹی اسپون کے قریب ہم اس میں ہلدی پاؤڈر شامل کریں گے۔ یہ 2 سے 3 مسالے ہم نے شامل کرنے، اور پانی کے اندر ان کو کر لینا ہے حل، اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ کوئی چکن کے اوپر اپلائی نہیں کیا ہم نے صرف پانی میں یہ سارے مسالے شامل کیے ہیں، اور جو چکن کے ٹکڑے ہم نے کاٹے تھے اچھے سے واش کر لیے تھے۔ واش کرنے کے بعد ہم نے کٹنگ کی ہے، اور وہ سارے ہم اس میں ایک ترتیب کے ساتھ رکھ دیں گے، شامل کر دیں گے۔ فلیم کو کر دیں گے ہم آن، اور تمام چکن کے ٹکڑوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ نمک مرچ مسالہ جو ہم نے پانی میں شامل کیا نا 2 ٹیبل سپون سرکے کے ساتھ، تاکہ وہ چکن کے ساتھ اچھے سے لگ جائے، مکس ہو جائے، شامل ہو جائے۔ اور اتنی دیر پکائیں گے کہ پانی سارا ڈرائی ہو جائے اور چکن کی یہ کنڈیشن بن جائے، یعنی کہ ہم نے پانی کے اندر ہی نا چکن کو فل ڈن کر لینا ہے، مکمل پکا لینا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح پکانا ہے کہ چکن کے ٹکڑے ٹوٹے نہیں، بوٹیاں ٹوٹے نہیں۔ کڑھائی میں سے ہم ایک دوسرے برتن میں، صاف برتن میں، تمام ٹکڑے شامل کریں گے، چکن جو ہم نے بوائل کیے نا 2 سے 3 مسالے ڈال کر شامل کریں گے۔ اور اب ہم اس کے اوپر کچھ مسالے لگائیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم بھر کر 2 ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ لگائیں گے۔ چکن مکمل طور پر پکا ہوا ہے، 2 ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ آپ جب یہ بنا کر کھائیں گے نا تو اس میں بہت ہی مزے کا ایک گارلک فلیور ہوگا۔ 1 ٹی اسپون ہم اس میں ادرک کا پاؤڈر شامل کر چکے ہیں، اور اسی طرح 1 ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے۔ آپ یہ مرچ مسالے اپنے مطابق استعمال کریں، جتنی آپ کو اسپائس پسند ہے۔
لال مرچ کا پاؤڈر بھی ہم 1 ٹی اسپون شامل کریں گے. یہ دونوں مسالے ہم پہلے بھی شامل کر چکے تھے، اس لیے مقدار میں تھوڑا کم استعمال کریں گے. گرم مسالہ 1 ٹی اسپون ہم شامل کر چکے ہیں، گرم مسالہ بھی شامل کریں گے. اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون میدا. عام جو میدا ہوتا ہے 2 ٹیبل سپون میدا شامل کریں گے. اور اسی طرح 2 ٹیبل سپون کارن فلور جو ہوتا ہے جس سے ہم سوپ وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں، 2 ٹیبل سپون کارن فلور اس میں ہم شامل کر دیں گے. ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بنے گا اور بہت ہی مزہ آئے گا. کرنچ کر کے یہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے. اس کی بائٹ بہت ہی مزے کی لگے گی. لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا زیرہ، یا پسا ہوا آپ سفید زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں، 1 ٹیبل سپون بھر کے. اور تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر شامل کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ خوبصورت بن جائے. انڈا بھی ایک شامل کر دیا ہم نے، 1 عدد انڈا شامل کر دیں گے ہم. اور اب ہم اس تمام مکسچر کو اچھے سے کر لیں گے مکس. بہت اچھی طرح اس کو ہم مکس کریں گے تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے نا اچھے سے تمام ٹکڑوں پر، چکن کے تمام ٹکڑوں پر اچھے سے لگ جائے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اس کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی چھوڑنا چاہتے تو اس کو آپ اسی وقت پکا لیں. گھی ہم نے گرم کر لیا ایک پین میں، اور سارے چکن کے ٹکڑے ہم اس میں 1 بائی 1 ایک ترتیب کے ساتھ شامل کر دیں گے. اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم نا 6 سے 7 منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں گے، کیونکہ چکن ہمارا آلریڈی مکمل طور پر پکا ہوا ہے. بس ہم نے اس کو اتنی دیر کوک کرنا ہے کہ جو اس کے اوپر ہم نے انڈے، میدے اور کارن فلور کی کوٹنگ کی ہے نا مسالے لگا کر، وہ اچھی سی کرسپی ہو جائے اور اس کا ایک خوبصورت سا کلر آ جائے. جب اس پہ کلر آ جائے گا گولڈن براؤن، تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے اس کو پکتے ہوئے. دونوں طرف سے پکا لیں گے اور 6-7 منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو اسٹینر میں نکال لیں گے. گھی سارا چھان لیں گے اور بہت ہی مزے کا گارلک چکن روسٹ بن جائے گا. باقی کے پیس بھی ہم آسانی سے اسی طرح تل لیں گے. پہلے آپ ایک سائز کے چھوٹے جو پیس ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ فرائی کر لیں، اور بعد میں آپ جو چکن کے بڑے پیس ہوتے ہیں ایک سائز کے وہ فرائی کر لیں. تو اس سے آپ کا چکن خراب نہیں ہوتا، ایک جیسا کلر آتا ہے اور ایک جیسا اس کا جو پکائی کا پیریڈ ہے نا وہ ایک جیسا رہتا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے بالکل پرفیکٹلی یہ پک جاتا ہے. 6-7 منٹ ہم نے پہلے پکایا، 6-7 منٹ ہم اب پکایا، تو چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے. گارلک روسٹ بہت ہی مزے کا. اس میں جو سب سے پرومیننٹ فلیور ہے نا وہ لہسن کا ہوگا، جو آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا. اور آپ اس کو جب گارلک سوس کے ساتھ کھائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ڈیولپ ہو جائے گا. آپ یقین کریں یہ بنائیں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا. جو دوسری چکن کی روسٹ ریسپیز ہیں نا وہ بھی آپ کو اس ریسپی کے آگے اچھی نہیں لگے گی. لک دیکھ لیں آپ، بہت ہی مزیدار ہے. مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.